بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. میں نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ کو. غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے، آزاد کشمیر میں تبدیلی تو آ گئی. فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ایک نوجوان آدمی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ میں چہرے بدلے نظام کو بدلنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ رضا صاحب، کسی شاعر نے کہا تھا وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عوام اب بھی. وہ اسی کا ایک مصرع آگے چل کے کہتا ہے کہ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی، بدل دیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سے جام اب بھی. رضا صاحب، یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم تبدیل ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم پچھلے ادوار کو دیکھیں اور اس ادوار کو دیکھیں تو حسب روایت وہی لوگ جنہوں نے اپنی مراعات میں اضافہ کیا، جنہوں نے ہمیشہ اپنے لیے کیا، عوام کے لیے نہیں کیا. اور یہ حکومت ناکام ہوئی، فیل اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے اوپر الزامات کیا ہے کہ یہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی. اب جب یہ حکومت ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی تو نئی کابینہ آنی چاہیے تھی، نئے لوگ آنے چاہیے تھے. جو ناکام ہو چکے تھے ان کو ہٹ جانا چاہیے تھا. جن اداروں کے اندر اصلاحات نہیں آ سکی تھی یا جو اپنی وزارت کے دوران میں ڈلیور نہیں کر سکے تھے، تو ان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا جو آ کے ڈلیور کرتے. ٹھیک ہے. ایک وزیر اعظم کی تبدیلی سے رضا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیلی رونما سکتی ہے؟ فیصل ممتاز راٹھور سے یقینی طور پہ ایک نوجوان پولیٹیشین ہے، ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے، وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان لنگڑے گھوڑوں کے سہارے پہ وہ کتنا لڑ سکتے ہیں، کتنا آگے جا سکتے ہیں؟ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر آپ کا جو تعلیمی سٹرکچر ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچا ہوا ہے. آپ کے اداروں کے اندر سٹاف موجود نہیں ہے، جہاں پہ سٹاف ہے وہاں پہ فرنیچر نہیں ہے، جہاں پہ فرنیچر ہے وہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے. آپ کا جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بالکل تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک پھر میں بات کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ شاید مطلب کوئی زیادہ کر گیا. بازل نقوی صاحب کیا ہیلتھ منسٹری چلائیں گے؟ آپ نے مطلب پچھلے 4 وزیر اعظم تبدیل ہو گیا، آپ کا وزیر ایجوکیشن وہی ہے، آپ کا وزیر ہائر ایجوکیشن وہی ہے، آپ کا وزیر ٹورزم وہی ہے، آپ کا اب کی بار تو ماشاءاللہ پہلے بھی بڑا انہوں نے کارآمد قسم کے وزیر رکھے ہوئے تھے، وزیر صحت. بادل نقوی صاحب نوجوان آدمی ہیں، بہت اچھے وزیر ہیں، بہت اچھا ڈلیور کر سکتے ہیں. اچھا ڈلیور کرنے کی توقع تو کی جا سکتی ہے. نہیں، ہیلتھ میں کیا ڈلیور کریں گے؟ ایک آدمی کی اپنی ایجوکیشن FA ہے، وہ کیا ڈلیور کرے گا؟ یہاں پہ ان کو آپ کے پاس غلام اللہ صاحب سٹاف تو یہی ہے، اسی میں سے آپ نے کسی کو منسٹر لینا ہے. رضا صاحب تو پھر ریاست کے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کریں، آپ پروفیشنلزم کو لے کے آئیں، پروفیشنل لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ چیزوں کو ٹھیک کریں. اب آپ کی ہیلتھ منسٹری کو چلانے کے لیے میں 1000 بات کروں ہیلتھ کے پرابلمز کے حوالے سے، میں ہیلتھ کی چیزوں کے حوالے سے، میری ایجوکیشن PhD بھی ہے، لیکن اگر میں پروفیشنل نہیں ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو مجھے کیا مطلب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہیلتھ کے کیا پرابلم ہیں؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک آدمی آپ کو لا کے ٹیسٹ دکھاتا ہے جی یہ ٹیسٹ ہے، آپ جتنی بھی تعلیم یافتہ ہیں آپ کو کیا پتہ ہے؟ مجھے کیا پتا ہے؟ کسی اور بندے کو کیا پتا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی پروفیشنل بندہ ہوتا تو اس کو یہاں کی خامیوں کا پتا چلتا، ان خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا. آپ کی کابینہ کے اندر پروفیشنل کوئی ایک بھی نہیں ہے میڈیکل کے حوالے سے. رضا صاحب ہے نا، اگر آپ نے وزیر تعمیرات لگانا تھا دیوان چغتائی کو لگا دیتے. ایجوکیشن کسی آپ کے پاس ایک خاتون تھی جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی تھی، محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، پروفیسر بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، وہ آپ کا فیس بھی ہیں، وہ بہترین ایجوکیشن کے معاملات کو بھی جانتی ہیں. آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ تعلیم کے اندر محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ کو وزیر تعلیم لگاتی اور لگاتے. تعلیم نے 3 ٹینیور میں اچھی طرح چلایا، اسی کو تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا اسی پوسٹ کے لیے. اگر محکمہ تعلیم بہت اچھے طریقے سے چلا تھا تو پھر عدم اعتماد کس کے اوپر تھا؟ آپ کے آزاد کشمیر کے اندر، میں آپ کو دیگر جگہوں کی بات نہیں کرتا، وادی لیپا کے اندر زلزلہ میں جو سکول تباہ ہوئے وہ آج تک تعمیر نہیں ہوئے. اور آج کل گورنمنٹ گارڈز ڈگری کالج لیپا ہے، وہاں پہ جو بچیوں کی بس ہے، آپ کو پتہ ہے اس دفعہ ہمارے ڈگری کالج کا رزلٹ کیا رہا، انٹر کالج کا رزلٹ کیا رہا، بوائز کا کیا رہا؟ ہمارا تعلیمی مطلب جو لیپا اپنی شناخت رکھتا تھا آزاد کشمیر کے اندر تعلیم کے حوالے سے، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ 15%، 20%، 25% رہا. اس کی بنیادی. اور رضا صاحب جو وزیر تعلیم ہے نا وہ ہمارے ہیں،
وہ وادی لیپا سے جیت کے آئے ہیں. کالجز کا رزلٹ ہے نا وزیر تعلیم, سکولز کا کام تو نہیں سکولز ہے کا بتا رہا ہوں نا, ابھی سکولز پہ آنے تو دینا. آپ میں دیوان صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں, آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے. میں آپ کو سکولز کی طرف ہی لے کے آ رہا ہوں. آپ کے وادی لیپا کے جتنے بھی ہائی سکول تھے ان کا رزلٹ اٹھائے نا ذرا, 9th کا اور 10th کا, ان کا کیا رزلٹ رہا ہے. جو آدمی اپنے حلقے کے اندر اس کو ذمہ داری آپ نے دی ہوئی ہے آزاد کشمیر کی, لیکن اگر آپ صرف ان کے حلقے کی طرف چل جائیں, میں بیسک مقصد میرا تنقید کرنا نہیں ہے, میرا بیسک مقصد ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے, تاکہ میری جو تنقید ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہے. تنقید اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی ان سے الرجی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ وزیر تعلیم ہیں, آپ اپنے حلقے کے تعلیمی اداروں کو درست نہیں کر سکے, آپ آزاد کشمیر کو کیا درست کریں گے. میں نے یہ سجیشن کے طور پہ اس لیے کہا ہے کہ آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس جو اس وقت فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے ہاتھ والے بھی ویسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ چودھری ریاض کے ایڈوائز کے بغیر تو یہاں کچھ ہو نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک خاتون MLA موجود ہیں, آپ ان کو وزارت تعلیم دیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی تعلیم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. انڈسٹری کی وزارت محترمہ نہیں, جن کا آپ نے اشارہ کیا, محترمہ تقدیس گیلانی صاحب انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے. آزاد کشمیر کی جو انڈسٹری کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ غالباً انہیں کے پاس تھا انوار الحق صاحب کے دور میں. جی بالکل, تو انہوں نے وہاں اس میں کوئی ڈیلیور کر انہوں نے بالکل ڈیلیور کیا. انہوں نے کوشش کی کہ وہ ڈیلیور کریں. انہوں نے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا قرضوں کا مینج کیا, سمال انڈسٹری کو آزاد کشمیر بعد میں وہ تو اخوت کا پروگرام تھا. میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, میں ایک سجیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایجوکیشن کو جانتی ہیں, وہ سسٹم کو جانتی ہیں, وہ چیزوں کو جانتی ہیں, وہ پڑھی لکھی ہیں. آپ کی آدھے سے زیادہ کابینہ ان سے بات اس لیے نہیں کرتی کہ انگریزی کا کوئی جملہ بول کے اگر وہ آگے سے جواب نہیں دے سکیں گے. میں ان کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہوں. لیکن اور پھر دوسری بات بدقسمتی آپ دیکھیں اس ریاست کی, پاکستان پیپلز پارٹی جو خواتین کو امپاور کرنے کی بات کرتی ہے, ان کی کابینہ کے اندر انہوں نے خواتین کو جو نمائندگی خواتین کو دینی چاہیے تھے وہ نمائندگی نہیں دی. آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ, آپ کے سارے جو وزیر ہیں اسی طرح, اور پھر میڈم نبیلہ ایوب وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں, اور پھر رضا صاحب کشمیر کاز کی منسٹری ان کو دی گئی ہے. اور کشمیر, ہاں وہ کشمیر کاز کو دیکھیں گی, ان کو دینا چاہیے تھا جو آزاد کشمیر کے اندر جو کام مطلب وہ خواتین کے لیے کر سکتی تھی. خواتین کی, اور ویسے بھی کہتے ہیں نا خواتین کی سب سے بڑی دشمن خاتون ہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کو نمائندگی دے کے آپ ان کا, کیونکہ آپ کی آبادی کا 52% خواتین ہیں, ان کو نمائندگی دینی چاہیے. پیپلز پارٹی کی تو منشور میں شامل ہے. پیپلز پارٹی تو بات ہی خواتین کی ترقی اور کامیابی کی کرتی ہے. تو پھر میں پیپلز پارٹی کی بنیاد پہ کرتا ہوں. اور دوسری سب سے اہم بات رضا صاحب, جو اس دفعہ آزاد کشمیر کے اندر جو روایات پڑی ہیں نا, انہوں نے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا ہے. جو بدقسمتی ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ایک کامن آدمی کے لیے بھی, اور ہر آدمی کے لیے. اور نظریاتی سیاست کے ختم ہونے سے آپ کی ریاست کے اندر جو ایک انارکی اٹھنے جا رہی ہے, آپ کی ریاست کے اندر جو ایک انقلاب اٹھنے جا رہا ہے, تو یہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب, فاروق حیدر صاحب, شاہ غلام قادر صاحب, قیوم نیازی صاحب, یہ سارے مل کے بھی اس کو نہیں روک سکیں گے. اب وقت ہے میرے خیال میں کہ سب سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر ایسی قانون سازی کی جائے کہ یہ جو لوٹا کریسی ہے یہ بند ہونی چاہیے. جو گورنمنٹ آئے, وہ زید کی آئے, بکر کی آئے, پیپلز پارٹی کے آئے, نون کے آئے, PTI کے, جس کی بھی آئے, تو اس کو اتنی مہلت مطلب ملنی چاہیے, اتنا وقت اس کو ملنا چاہیے کہ کل جب وہ عوام میں جائیں تو عوام ان کا محاسبہ کریں. آج تو کوئی آنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, مطلب وزراء آنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, پیپلز پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے, نون نہیں ہے. تو کیا یہ ایک, اگر انوار الحق کا دور حکومت درست نہیں تھا بقول ان کے, میرے نزدیک تو بڑی بہتر گورننس تھی. تاریخ کا بدترین دور تھا انوار سرکار. میری نظر میں بہت بہتر دور تھا. ریاست کے اندر وہ بہت بہتر دور تھا. چوریاں نہیں ہو سکی, ڈکیتیاں نہیں ہو سکی, ٹھیکے نہیں لے جا سکے, مال نہیں کھایا جا سکا, مراد ضرور لی, لیکن اس طرح کی کرپشن نہیں ہوئی. اور ان کے جو بہت بڑے ناقدین ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر مطلب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کرپٹ انسان نہیں تھے. میں آپ کو پیپلز پارٹی کے 10 بندوں کے بیانات نکال کے دے صاحب, انوار صاحب نے یہ کہا تھا میں نے ہر حلقہ میں 5 سے 7 ارب روپیہ, وہ تو وزراء نے جواب دینا ہے. وہ کل لیپا میں ایک پروگرام تھا, تو وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب ہیں, شیخ مقبول ان کا نام ہے, تو کل انہوں نے وہاں پہ یہ سارے سوالات اٹھائے
اور مزے کی بات یہ ہے رضا صاحب یہ سوال اٹھیں گے, ہر حلقے میں اٹھیں گے, ہر ضلع میں اٹھیں گے, ہر تحصیل میں عوام کو اٹھیں گے, سوال کرنا چاہیے, لوگ پوچھیں گے, لوگ جواب مانگیں گے, جواب دینا پڑے گا. اس کا جواب بدماشی نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, اپنے لوگوں کے ذریعے گالم گلوچ کروانا نہیں ہے. جو لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ رسپانسیبل ہیں, لوگوں نے آپ کو ایوان میں بھیجا تھا, اپنے ووٹ کی طاقت سے بھیجا تھا, آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جواب دیں. بدماشی کریں, گنڈا گردی کریں, اپنے چیلے اٹھا دیں, اپنے سکیم خوروں کو لگا دیں, ان لوگوں کو لگا دیں کہ جو لوگ معاشرے کا ناسور ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے آپ کے پورے آزاد کشمیر کے جو اندر حلقے ہیں ان میں لوگوں کا دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہے, وہ لوگ ریپرزینٹ کریں گے آپ کو اور وہ جواب دیں گے. پوری ریاست کے اندر اس وقت 50% حلقوں کا تو یہی حال ہے. پہلے ادھر تھے, پھر ادھر تھے. راجہ فاروق صاحب نے کل کیا کہا ہے؟ تو رضا صاحب پھر میرا کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر آپ نے تبدیلی کیا کی؟ آپ نے ایک وزیر اعظم کو تبدیل کرنے سے کیا تبدیلی آ جائے گی؟ وہی تو لوگ, میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا, وہی شکستہ سی بوتلیں, وہی شکستہ سے جام. ابھی تو میرے خیال میں رضا صاحب یہ جو بی اے میں ہمیں ایک سٹوری پڑھائی جاتی تھی دا نیو کانسٹیٹیوشن, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, لوگوں کو سکھانا چاہیے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ الفاظ بدلیں, چہرے بدلیں. اگر کیونکہ فیصل صاحب نے کہا نا کہ میں نظام بدلنے آیا ہوں, نظام لوٹوں کے ذریعے نہیں بدلا جاتا. ٹیم کیپٹن ٹھیک ہو تو نظام میں تبدیلی متوقع ہو. تو پاکستان میں عمران خان بھی تھا اور نیچے کرپشن تھی. ایک بندے کے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا. اس کے لیے ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا, لوگوں کو بھی بدلنا ہوگا. لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے ووٹ کی طاقت کیا ہے, ان کے ووٹ کی پاور کیا ہے. جب سب کچھ لوگ چاہیں گے, اپنے انداز کے ساتھ بدلنے کی کوشش کریں گے, تب بدلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوٹوں کے سارے پہ, لنگڑے گھوڑوں کے سارے پہ کوئی نظام نہیں بدلنے جا رہا. وہی نظام چلے گا, وہی دھونس دھاندلی چلے گی. کل تک کسی اور کا نعرہ تھا, آج یہ بھٹو کا نعرہ لگے گا. بھٹو کبھی زندہ ہوگا, کبھی شہید ہوگا, کبھی کھڑا ہو جائے گا. لیکن میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرائم منسٹر کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ کچھ بدلنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں, اپنی حرکات کو بدلیں, اپنی کابینہ کو بدلیں, اپنے لوگوں کو بدلیں. کابینہ انہوں نے ابھی 72 گھنٹے پہلے بنائی. غلام اللہ صاحب کیسے بدلیں گے؟ 15 دن کا ٹائم رکھیں, کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کے پاس 5 سال کے نہیں, انہوں نے دیا 15 دن کا ٹائم کہ آئندہ کابینہ کے اجلاس میں چیزیں میچور کر کے وزیر اعظم کو 5 سال ملنے چاہیے. ان کو ملے 6 مہینے, اس میں بھی پتہ نہیں 6 مہینے پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو اس میں ان کے پاس ٹائم کم ہے. 15 دن کے حساب سے جو وزراء ہے ان کی پروگرس کو دیکھیں. جو وزیر جو ہے وہ ڈلیور نہیں کرتا, جو اسلام آباد جا کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے مراد کھا کے اسلام آباد جا کے بیٹھتا ہے, اس کو وزارت سے ختم کر کے ایسے بندے کو لے کے آئیں جو مظفر آباد رہ سکتا ہے, لوگوں کے مسائل سن سکتا ہے اور آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بن سکتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان 6 مہینے کی حکومت سے وہ کچھ مستقبل میں فائدہ حاصل کر سکے, تو ان کو ان ساری چیزوں کے اوپر دیکھنا پڑے گا, نہ کہ برادریزم, علاقائی تعصب اور دیگر چیزوں کو پروموٹ کرنا. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.